اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور بنا عالم ہستی میرے مالک، دنیا میں سماتے نہیں انوار محمد. عزیزان گرامی، ورلڈ اسلامک نیٹ ورک کی جانب سے، تمام اراکین کی جانب سے، میری جانب سے تمام عالم اسلام کو عید بعثت نبوی مبارک ہو. آج کا یہ پروگرام مسائل زندگی ہم پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں. آپ نے ہفتہ بھر انتظار کیا. ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسنین صاحب قراروی تشریف فرما ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات مسلسل دیں گے. میں آغا کی خدمت میں آج کے دن کی اور شب کی تہنیت پیش کرتا ہوں اور سلام کے ساتھ میں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں شب بعثت پیغمبر اور آغاز اسلام اور شب معراج کے جو انتہائی مبارک اور مسعود ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خداوند عالم اس رات کو اور آئندہ دن کو ہمارے لیے انتہائی مبارک اور مسعود قرار دے. چونکہ بات آ گئی ہے مناسبت کی، لہذا عرض کر دوں کہ یہ آج کی رات بہت ہی اہم رات ہے. شب مبعث کی رات اور شب معراج کی رات عبادت کی رات ہے، جس میں 70 اور 80 سال کی عبادتوں کا ثواب ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بمبئی کی عوام جو ہے وہ عام طور پر آدھی رات سے زیادہ جاگتی ہے. 2 یا 3 گھنٹے کا مسئلہ اور رہ جاتا ہے کہ انسان کو ممکن ہے 70-80 سال کی زندگی نصیب نہ ہو، لیکن اگر وہ ایک رات اللہ کی خوشنودی اور رضا میں بسر کر لے تو اسے 70-80 سال کی عبادت کا ثواب ضرور ملے گا. آج کی رات کچھ مخصوص نمازیں ہیں جو طویل دعاؤں کے ساتھ بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں. میری گزارش ہے کہ جن لوگوں کو توفیق حاصل ہو وہ رات میں جاگے بھی، شب بیداری بھی کریں اور عبادت بھی کریں. اور کل کے روزے کی بھی اہمیت ہے کہ 4 بڑے روزوں میں سے ایک روزہ جو ہے وہ 27 ماہ رجب کا ہے. چونکہ یہ ماہ رجب تمام ہو رہا ہے اور اس کی برکتیں اور نعمتیں ممکن ہے ہماری زندگی کا خاتمہ ہو اور ہم آئندہ سال اس کو حاصل نہ کر پائیں. لہٰذا اس بات کی کوشش کریں کہ کل کا روزہ ضرور رکھیں، اس لیے کہ اس روزے کا ثواب 60 یا 70 سال، مختلف روایات ہیں ان کی 60 یا 70 سال کے روزوں کے برابر کل ایک دن کا روزہ ہے. اگر کوئی شخص، کوئی مومن روزے کی نیت کر لیتا ہے تو چونکہ یہ مستحبی روزہ ہے، اگر کسی دوسرے مومن نے اسے دعوت دے دی تو اس کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں روزہ ہوں. اگر وہ کھول بھی لیتا ہے تو بھی اس کو ثواب مکمل طریقے سے ملے گا. لہذا ہم خرما ہم ثواب، روزہ بھی ہو جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور رضائے پروردگار کے ساتھ ساتھ اس دن اور اس رات کی برکتوں سے بھی بہرہ مند ہوں گے انشاءاللہ. آغا تو پہلا مسئلہ میرا ہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کے قضا روزے ہیں وہ اگر کل قضا کی نیت سے رکھیں تو دونوں ثواب ان کو ملیں گے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی کا روزہ قضا ہے اور وہ کسی ایسے دن روزہ رکھنا چاہتا ہے جس میں روزہ رکھنے کا خداوند عالم نے اضافی ثواب رکھا ہے، تو
جو قضا روزہ رکھ رہا ہے اس کی قضا بھی پوری ہو جائے گی اور جو اس دن کا مخصوص ثواب ہے وہ بھی اسے مل جائے گا. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر واجب روزہ رکھ لیا ہے اور ظہر کے بعد کوئی شخص ثواب کی خاطر مثلا روزہ کھلانا چاہتا ہے تو پھر واجب روزے کو نہیں کھولا جا سکتا ہے. اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ پاس کچھ سوالات آئیں ای میل کے ذریعے. پہلے ہم ان کو لے لیں اس سے پہلے کہ فون آنے شروع ہو جائیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک عورت جو کہ حاملہ ہے اور اس کو ایڈز کی بیماری خدا نخواستہ، اس صورت میں کیا وہ ابورشن حمل ساقط کرا سکتی ہے؟ تقریباً اسی جیسا مسئلہ اس سے پیشتر بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے اور ہم نے ون ٹی وی کے ذریعے سے اس کا جواب بھی دیا تھا. لیکن ممکن ہے ناظرین جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہوں اور انہیں اس جواب سے دلچسپی ہو، تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ماں ایڈز جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے، بچے کی زندگی کا خاتمہ جائز نہیں ہے. اور ہم نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ صرف ایک صورت میں یہ ممکن ہے کہ جب بچہ ابھی مثلاً شکم مادر میں ہے اور اس میں روح داخل نہیں ہوئی ہے اور بچے کی ولادت یعنی اس کا پرورش پانا شکم میں اور مثلاً اس کو رہنے دینا ماں کی زندگی کے لیے خطرناک ہے، تو ماں کی زندگی کے لیے خطرناک ہے بچے کا رہنا یا اس کی ولادت، اور بچے میں ابھی روح داخل نہیں ہوئی ہے. تو یہ جاندار اور بے جان کا مقابلہ ہے، لہذا یہاں پر جاندار کو بے جان کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی اور ماں کو بچا لیا جائے گا چونکہ بچہ بھی مردہ ہے. البتہ اس طریقے سے مردہ نہیں ہے جیسا عام مردے ہوتے ہیں، لیکن ابھی روح داخل نہیں ہوئی ہے. لیکن روح داخل ہونے کے بعد پھر کسی صورت میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بچے کو مثلا ساقط کیا جائے. اور اگر یعنی یہ احتمال اور یقین ہو کہ بچے کو بھی ایڈز ہو جائے گا تب بھی یعنی کہ اس کو نہیں گرا سکتے ہیں؟ مثلا احتمال کیا بلکہ یقین بھی ہو تو بھی نہیں گرا سکتے ہیں، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا اگر ماں مثلا اس موذی مرض میں مبتلا ہے تو بچہ، اس لیے کہ خداوند عالم جو ہے وہ اپنی قدرت کاملہ سے اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بچے کو مثلا محفوظ رکھے، اور صرف یہ احتمال اس کے قتل کی اجازت نہیں دیتا ہے. ورنہ پھر اس بات کے بھی امکان ہے کہ بحث کی جائے کہ آیا اس خاتون کو زندہ رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے، اس لیے کہ ممکن ہے اس خاتون کی زندگی سے کسی دوسرے کو ایڈز ہو جائے. جی درست. بہت بہت شکریہ آقا. ایک اور ای میل کے ذریعے سوال ہے کہ ایک لڑکا کس عمر میں بالغ ہوتا ہے اور اس کی یعنی تفصیل کیا ہے، اور وہ اس پہ فرائض جو ہیں جیسے نماز وغیرہ کب فرض ہوتی ہیں؟ دیکھیں، بلوغ کا مطلب ہے رشد بدنی، یعنی بدن بچپنے کے مرحلے سے نکل کے جوانی کے مرحلے میں داخل ہو جائے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اس تبدیلی کو لوگ محسوس کرتے ہیں اور توضیح المسائل وغیرہ میں اور مذہبی کتابوں میں اس کی علامتیں باقاعدہ مذکور ہیں جن کو میرے خیال سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ تمام علامتیں نہ ہوں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے ہی وہ علامتیں لڑکے میں یا لڑکی میں ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو بالغ تصور کیا جائے گا اور اس کے اوپر احکام شرعی نافذ ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ علامتیں جو ہیں وہ محسوس نہیں ہوتی ہیں تو 15 سال میں لڑکے کے اوپر فرائض آ جائیں گے اور 9 سال کی عمر میں لڑکی کے اوپر فرائض آ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. ایک اور کویشچن جو ای میل کے ذریعے ہے، اس سے پیشتر کہ ہم ای میل کا کویشچن لیں، ہم ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. فرمائیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں فرمائیے. جناب میرا ایک کوشچن ہے کہ میں بچوں کے بولتی ہوں کہ پڑھانے کے لیے جی کہ اسکول کی اسٹڈیز وغیرہ کے لیے جی وہ میرے شوہر بولتے ہیں کہ اتنا یعنی ہر چیز کے لیے نہیں لگنا چاہیے، جبکہ میرے بچے قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. جی تو آپ پلیز مجھے ڈیٹیلز بتائیں کہ ماں کا کیا حق ہے بچوں پہ، کس چیز میں بولنا چاہیے کس چیز میں نہیں. تو مجھے پورا تفصیل سے یہ پلیز مولانا کو بولیے کہ سمجھانے کے لیے. انشاءاللہ ضرور بہن کوشش کریں گے، آغا سے کہیں گے انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ. اور کوئی سوال؟ چلیے خدا خدا حافظ.
تو آقا ایک ای میل کے ذریعے ایک سوال جو بہت اہم ہے، آج کل ٹی وی وغیرہ پہ کمرشل ایڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں کچھ ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، اور جن کو ایول آئز کہتے ہیں، نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ کچھ عجیب قسم کے کھلونے ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، سجاوٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں آنکھ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ مختلف ممالک میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی بہت عام ہو گئی ہیں، اور ٹی وی کے ذریعے وہ بکتی ہیں، اور ہمارے گھروں میں بھی آ گئی یہ مصیبت، اور کافی یعنی مومنین اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ نظر بد سے بچنے کا اسلام نے طریقہ بتایا ہے. مثلا چار قل ہیں، آیت الکرسی ہے، اور دوسری آیات ہیں قرآن میں جو مختلف کتابوں میں درج ہیں. اگر آدمی چاہے تو ان آیتوں کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو نظر بد سے بھی بچا سکتا ہے، اور نظر بد کیا چیز ہے، حتیٰ جادو اور سحر سے بھی بچا سکتا ہے، کہ جو لوگوں کے پریشان کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. لیکن ایسی چیزیں کہ جن کو مثلا اشتہارات کے ذریعے سے لوگوں میں مقبول بنایا جا رہا ہے کہ اس کے ٹانگنے سے لوگ جو ہیں وہ نظر بد سے بچ جائیں گے، تو یہ ایک وہم ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹرک والے زیادہ کرتے ہیں کہ اپنے سواری کے پیچھے چپل یا جوتا ٹانگ دیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چپل یا جوتا ٹانگنے سے دوسروں کی نظر انہیں نہیں لگے گی. تو جب آدمی وہم کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ مثلا کیا کیا چیز وہ ٹانگے گا. اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں اسے یہ خیال آئے گا کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے یا کسی مصیبت سے بچا سکتی ہے، تو پھر وہ اس سے تمسک کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ میٹل یا یہ پتھر کہ جن کو صرف اس بنیاد کے اوپر ٹانگا جاتا ہے کہ یہ ہم کو نظر سے بچائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان پتھروں میں اثرات نہیں ہیں. اور البتہ ایسا نہیں ہے کہ ہر پتھر میں اثر نہیں ہے. ہم انگوٹھیاں پہنتے ہیں، عقیق وغیرہ پہنتے ہیں، فیروزے وغیرہ پہنتے ہیں، اس میں خدا نے مثبت اثرات رکھے ہیں اور پہننے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے فائدے بھی بہت سے ہیں. لیکن یہ جو عوامی ساخت کے پتھر ہیں اور مثلا وہ گھر میں لٹکانا چاہتے ہیں اور اپنے وہم کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور دیکھا دیکھی لوگوں میں ایک تقلید کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ پھر اس طریقے سے مثلا گمراہ ہوتے رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر آدمی کو نظر سے بچنا ہے یا نظر بد سے محفوظ رہنا ہے، یا مثلا اسے جادو اور سحر سے اپنے آپ کی حفاظت یا اپنے خاندان کی حفاظت کرنا ہے، یا اپنی روزی اور اپنے خاندان کے مستقبل کے بارے میں کوئی مثلا مثبت اور محفوظ قدم اٹھانا ہے، تو پھر اسلام نے اس کے لیے مختلف دعائیں رکھی ہیں. اگر کوئی انشاءاللہ اس کے بعد مثلا رجوع کرے گا تو اس کی نشاندہی بھی کی جا سکتی ہے. اور میں اپنے ناظرین کرام سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ صحیفہ سجادیہ کی 23ویں دعا، جو دعائے عافیت کے نام سے ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول اور مروی ہے، نماز صبح کے بعد اس دعا کے پڑھنے سے دنیاوی، اخروی، جسمانی، مالی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کس کس قسم کی عافیت حاصل ہوتی ہے. بہرحال جس قسم کی عافیت کا تصور ممکن ہے وہ اس دعائے عافیت میں مہیا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ائمہ طاہرین کی دعاؤں اور ان کے ارشادات سے منحرف ہو کر کے پتھروں کا سہارا لے رہے ہیں اور اس میں اپنی عافیت ڈھونڈ رہے ہیں. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. جیسا آغا آپ نے فرمایا ابھی کہ ائمہ طاہرین کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، ہم ایک کال لے لیں پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون اور کہاں سے؟ جی میں بات کر رہی ہوں یہاں بینڈرا سے. فرمائیے. سب سے پہلے تو آپ کو اور مولانا کو شب معراج کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ کو بھی مبارک ہو. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ یہاں بینڈرا میں ہم رہتے ہیں جی، اور اسلامک کیلنڈر کے مطابق جی 12:47 کا جیسے ظہر کا وقت ہوتا ہے جی اور وین چینل پہ 1 بجے اذان ہوتی ہے. جی
تو ہم 12:47 کے حساب سے ہم اپنی نماز کو شروع کریں کہ ہم بین چینل پہ جو اذان آتی ہے 1 بجے جی اس کو سن کے ہم اپنی ظہر کی نماز پڑھیں. جی جی انشاءاللہ جواب دیں گے آغا انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ بس یہی سوال. بہت بہت شکریہ سوال کرنے کا. خدا حافظ. آغا ہماری گفتگو اس پہ تھی کہ ائمہ طاہرین نے جو دعائیں بتائی ہیں یا قرآن مجید میں جو سوریں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر تو اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے. اس کے علاوہ جیسے نیمبو کا ٹانگنا، مرچوں کا ٹانگنا، یا جو چیزیں آج چل رہی ہیں اچھی خوبصورت بنا کے پیش کی جا رہی ہیں، تو یہ مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے اور دعاؤں پہ چلے، نہ کہ ان چیزوں کو لٹکانے سے. ظاہر سی بات ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ان چیزوں کی آویزش، ان کو لٹکانا، یہ دوسرے کلچر سے ہمارے ہاں منتقل ہوا ہے، اور شاید یہ لوگوں کے درمیان میں تال میل کی وجہ سے اس سے پرہیز نہیں کیا گیا، ورنہ اسلام وہم کا مذہب نہیں ہے اور توہمات کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتا ہے. برادران وطن کے ہاں یہ سلسلہ پایا جاتا ہے، اور وہ ہر وہ چیز کہ جو ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ایسا احترام کرتے ہیں کہ گویا وہ منزل ربوبیت تک پہنچا دیتے ہیں. اور وہ لیموں سے، مرچی سے، اور نہ جانے کن کن چیزوں سے، حتیٰ بعض گھروں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ گھوڑے کی نال بھی لگاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے گھوڑے کی نال لگانے کا مقصد کیا ہے کہ گھوڑا نہ آئے، یا مثلا نال دیکھ کر کے آدمی نہ آئے، یا دونوں کو دیکھ کر کے بھوت پریت نہ آئے. بہرحال ان کا تصور کیا ہو سکتا ہے یہ تو وہ جانے، لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آغا ایک سوال ابھی انہوں نے ایک محترمہ نے کیا کہ بچوں کی پڑھائی، ایک ہم کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں گی تو آواز ہمارے تک پہنچے گی. ہلو، وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا ایک سوال تھا کہ جو ابھی لیفی ویجیٹیبلز ملتی ہے نا مارکیٹ میں، کون سی ویجیٹیبل؟ جیسے کوتمیر ہے اور میتھی کی بھاجی ہے جی جی، اس پہ شراب کا چھڑکاؤ ہوتا ہے جلدی اگنے کے لیے. اچھا، تو کیا یہ ہم لوگ ویجیٹیبل کھا سکتے کیا یہ؟ آپ کو یقین ہے اس پہ شراب کا چھڑکاؤ ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے صرف؟ ہاں، یہ ہمارے بازو میں لوگ. ہلو ہلو، ایک سوال تھا ہمارے پاس کہ بچوں کے ایڈوکیشن کے سلسلے میں محترمہ بہت محتاط ہیں، بہت زیادہ وہ کرتی ہیں. بچے قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. ان کے شوہر کہتے ہیں اتنے بچوں پہ بوجھ مت ڈالو، اتنی زبردستی مت کرو. تو کیا وہ فرماتی ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اس سلسلے میں؟ محترمہ کیا بلکہ محترم بھی نہ چاہیں گے کہ ان کے بچے جاہل رہ جائیں. شاید ان کے شوہر نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ مثلا موجودہ دور میں تعلیم کی جو کیفیت ہے تو اس میں جو یعنی مقابلہ جاتی مرحلہ ہوتا ہے اور کمپٹیشن ہے، تو اس میں چونکہ یہ بہت سخت ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، لہذا مائیں اور مثلا پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں، اور بعض اوقات وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور حد پار کر جاتے ہیں، جن کا ہمیں نتیجہ دیکھنا پڑا ہے خودکشی کی شکل میں یا ڈپریشن کی شکل میں، کہ بچوں کے اوپر بہت ہی زیادہ انہوں نے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہے. اگر محلے میں یا خاندان میں کوئی بچہ جو ہے وہ بہت اچھے نمبر لے آیا تو ہر آدمی اپنے بچوں کو نہ ڈانٹنے لگے کہ تم ایسے کیسے نہیں بنے اور تم نے مثلا اس طریقے سے نمبر حاصل کیوں نہیں کیے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صرف ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے اپنے بچوں کو ترقی کی دوڑ میں آگے ڈھکیلنا چاہتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے. بچوں میں تشویق پیدا کرنا، ترغیب پیدا کرنا، ان کے اندر آگے بڑھنے کی اسپیڈ پیدا کرنا، یہ تو والدین کو کرنا چاہیے، لیکن مثلا اتنا زیادہ انہیں لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اگر انہیں مطلوبہ نمبر حاصل نہ ہو تو خودکشی سوچنا پڑے. یہ واقعاً قوم کے لیے بہت ہی
संगीन मरहला है और सोचने की बात है। नसीहत एक अलग चीज़ है, स्पीड पैदा करना एक अलग चीज़ है, और उनके ऊपर फ़िशार और प्रेशर देना ये एक अलग चीज़ है। माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं अपने कारोबार की वजह से या घरेलू मसरूफियत की वजह से, और वो ये चाहते हैं कि उनको प्रेशर में ला करके ऐसा ज़िम्मेदार बना दें कि वो कहें या ना कहें, रहें या ना रहें, बच्चा जो है वो ख़ुदकार और ऑटोमेटिक तरीक़े से वो सारे मरहले अंजाम देता रहे जो उसकी ज़िम्मेदारी है। नहीं, हमको बच्चों को बच्चे की निगाह से देखना चाहिए कि ये बच्चा अगर अभी कमसिन है तो इसमें खेलने का भी जज्बा है, इसमें एंटरटेनमेंट का भी एक जज्बा पाया जाता है। तो बच्चों से हम बचपना ना छीनें, इसलिए कि जो अभी कोर्स है उस कोर्स की जिसको कहते हैं संगीनी ने बच्चों की नींद यूँ ही ख़राब कर रखी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन के बाद उनको मसलन होमवर्क करना पड़ता है, और दोनों ही होमवर्क करना पड़ता है, जी, ट्यूशन का भी करना पड़ता है और स्कूल का भी करना पड़ता है। तो बच्चों की उम्र के मुकाबले में और उनके सिन के मुकाबले में, ख़ुद उनकी ग्रोथ के मुकाबले में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। लिहाजा माँ बाप उनकी मदद करें, न कि उन्हें लानत मलामत करें। अब जाहिर सी बात है कि हालात क्या हैं ये तो खातून बता सकती हैं और उनके शौहर भी बता सकते हैं, लेकिन माँ बाप बिल्कुल फ़िक्र न करें औलाद की तालीम की, ये भी सही नहीं है, और फ़िक्र करके बच्चों को डिप्रेशन का शिकार बना दें, ये भी सही नहीं है। उनको ये सोचना चाहिए कि हम बच्चों की तरबियत तो करें लेकिन बच्चों को ज़हनी बीमार न करें। लिहाजा वो हमारी बात समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों से ख़बरदार भी रहें और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी न डालें। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। एक कॉल ले लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। वालेकुम सलाम जी, मेरा सवाल फजर की नमाज के लिए है। जी, अपने टीवी की आवाज़ अगर आप बंद कर देंगे तो आपकी आवाज़ गूंजेगी नहीं। जी फरमाइए। हाँ जी, फजर की नमाज का सवाल है। हाँ फरमाइए। तो चांद सुबह फजर की नमाज रोज का रोज अदा करते हैं और 10 बजे या 9 बजे जाके उसको अदा करते हैं रोजाना, जी, ये मामूल बना लिए है जी, तो क्या वो जिस तरह से कबूल होगी? जी। और दूसरा सवाल जी, के लिए है। काहे के लिए है? दिखेगा तो मतलब कुंडों की जो ईद मनाते हैं, जी, रजब के कुंडों की जो ईद होती है, जी, तो उसके बारे में पूछना था कि उसका रिवायत क्या है, जी, जी, इसके पीछे मतलब क्या सिलसिला है? जी, जी, इंशाल्लाह। और कोई सवाल? जी नहीं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये हो गया। एक सवाल ये है कि इस्लामिक टाइम जो है वो 12:47 का या 12:50 का जो भी वक्त आगे पीछे होता है ज़ोहर का, इसमें यानी अव्वल वक्त नमाज जब शुरू दाखिल होता है, उनका सवाल ये है कि विन टीवी पे 1 बजे अज़ान होती है, तो हम जो अव्वल वक्त है उसमें नमाज़ पढ़ लें या जो अज़ान 1 बजे होती है उसके बाद नमाज़ पढ़ें? विन टीवी पे जो अज़ान होती है वो राउंड फिगर की बुनियाद के ऊपर, इसलिए कि आम तौर पर लोग जो हैं वो 1 बजे लंच के ऊपर जाते हैं और मस्जिदों में भी तकरीबन इसी रियायत की बुनियाद के ऊपर 1 बजे अज़ान दी जाती है, वरना ज़वाल का वक्त जो है वो 1 बजे नहीं है, कभी 1 बजे होता है, कभी 1 बजे से पहले होता है और कभी 12:30 बजे होता है। मौसम के लिहाज से, मौसम के हिसाब से तब्दील होता रहता है। लिहाजा जैसे ही सूरज बुलंदी पर जाते जाते एक आखिरी मरहले में पहुंचकर ढलना शुरू हो जाए, अब चाहे वो 12:30 का टाइम हो, चाहे 12:45 का टाइम हो, चाहे 1 का टाइम हो, उस वक्त नमाज ज़ोहर का अव्वल वक्त है और हर आदमी को नमाज ज़ोहर को अव्वल वक्त पढ़ने का इख्तियार भी है और ताकीद भी है। लिहाजा अज़ान चाहे 2 बजे हो चाहे 1 बजे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आदमी वक्त के ऊपर नमाज़ पढ़ सकता है। सिर्फ ये जमात के लिए है कि जमात चूँकि एक मुकर्रर वक्त पे होती है ताकि लोग एक साथ जमा हो सकें। जी, ये लोगों की आसानी के लिए वक्त मुअय्यन किया गया है
اور یہ وقت جو ہے وہ گھروں میں بھی سرایت کر گیا ہے. اگر کسی کو جماعت نہیں پڑھنی ہے تو وہ ٹھیک ٹائم کے اوپر نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن اگر جماعت پڑھنی ہے تو پھر انتظار کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. فرمائیے. ہماری ایک جگہ ہے جی, ہماری ایک جگہ ہے, وہ ہم نے نا کرائے پہ دے رکھی تھی بیوٹی پارلر کو. جی, تو ہمیں پتہ چلا کہ پھر وہاں آدمیوں کا بھی مطلب مالش وغیرہ ہوتی ہے. جی, تو ہم نے وہ خالی کروا دی. جی, تو ہمیں 50,000 روپیہ, اس کا 55,000 روپیہ کرایہ ملا ہے. جی, تو اس کا ہم کیا کفارہ نکال سکتے ہیں, یا مطلب وہ جائز تھا یا نہیں تھا, وہ ہمیں ذرا مولانا صاحب سے پوچھنا ہے. انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. بہت بہت شکریہ سوال کرنے کا, جزاک اللہ. اب وہ ایک سوال یہ ہے کہ ویجیٹیبلز, سبزیاں وغیرہ خریدتے ہیں, یہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ وہاں جو ہے وہ شراب کے چھینٹے دیے جاتے ہیں اس پہ, تو وہ سبزی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ شراب کے چھینٹے ہوں یا کھاد وغیرہ یا زہریلی جس کو kہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں ماری جاتی ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ جب گھر میں سبزی آتی ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے, اور وہ تمام چیزیں چاہے وہ زہریلا مادہ ہو یا کوئی اور چیز ہو وہ دھل جاتا ہے. تو جو بھی چیز اس میں لگی ہوئی ہے اگر وہ دھو دی گئی ہے, اگر یقین تھا کہ شراب ہے اور اس کو دھو دیا گیا ہے تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, اگر زہریلا مادہ اس کے اوپر چھڑکا گیا ہے یا شراب چھڑکی گئی ہے, یا کوئی بھی نجس چیز چھڑکی گئی ہے, اگر وہ اس سے پاک کر دی جاتی ہے اور صاف کر دی جاتی ہے تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ صرف شراب کی اس کی بات نہیں. آج ہی ٹی وی پہ ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا, اس میں یہ ہے کہ ایک سائنٹسٹ وہ روزانہ ڈائبٹک تھے, وہ روزانہ لوکی کا, یعنی جس کو بمبئی میں دودھی کہتے ہیں, اس کا اور کریلے کا جوس پیتے تھے. تو آج انہوں نے آج یا کل انہوں نے لوکی کا جوس پیا, وہ اتفاق سے لوکی کڑوی تھی, اس کو پینے سے ان کا انتقال ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ زہر ہے, اس کو تو پتہ چلتا ہی نہیں ہے. نہیں, لوکی کے جوس سے ان کا انتقال نہیں ہوا ہوگا, اس لیے کہ لوکی خداوند عالم نے صحت کے لیے پیدا کی ہے اور وہ مثلا جان لیوا نہیں ہے. لیکن لوکی اور دوسری سبزی یا دوسرے پھل ان کو وقت سے پہلے بڑا کرنے کے لیے اور مثلا انہیں پکانے کے لیے جو زہر استعمال کیا جاتا ہے, اگر وہ زہر سرایت کر جائے تو پھر وہ لوکی زہریلی ہو جاتی ہے, یا مثلا وہ پھل زہریلا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مثلا اس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینا چاہیے, اور شرعی اعتبار سے اس قسم کی حرکتیں کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے جو کسی کی ہلاکت یا موت کا سبب بنے. بہت بہت شکریہ آقا. ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ روزانہ نماز صبح جو ہے وقت معینہ پہ نہیں پڑھتے ہیں, بلکہ صبح 9 بجے 10 بجے جب بھی آنکھ کھلتی ہے اس وقت پڑھتے ہیں, یہ روزانہ کا معمول ہے. ان لوگوں کے لیے کیا آپ کی ہدایت ہے؟ دیکھیں, ہر نماز کا ایک وقت معین ہے, اس کی معینہ وقت کے اوپر اس کو پڑھنا چاہیے. اگر مثلا کوئی شخص جو ہے وہ کسی مشکل کی وجہ سے یا آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے وقت کے اوپر نہیں پڑھتا ہے تو پھر پہلی فرصت میں اسے ادا کرنا چاہیے. لیکن اس ارادے کے ساتھ آدمی سوئے کہ ہم صبح نماز نہیں پڑھیں گے وقت کے اوپر اور بعد میں پڑھ لیں گے, تو بہرحال یہ گناہ ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے آدمی کو. بہت بہت شکریہ آقا. اب ایک اور یہ سوال ہے کہ یہ رجب کی نظر جو ہوتی ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام ہندوستان پاکستان میں اس کا کافی یعنی رواج ہے, اور اکثر مومنین یہ اور غیر مومن بھی کرتے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں کافی تعداد میں. تو اس کی حقیقت کیا ہے پوچھ رہے ہیں؟ یہ مثلا مومنین کا ایک دوسرے سے ملنے جلنے اور مثلا معاشرتی اعتبار سے صلہ رحم کرنے کا ایک بہانہ تھا کہ جس کو اسلام میں مسلمانوں نے اور مومنوں نے رائج کیا ہے, اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے یہ نظر منسوب کی ہے. ورنہ مثلا بنیادی طور پہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص منت مان لیتا ہے, نظر کر لیتا ہے, تو اس کی بات الگ ہے. لہذا مثلا
اس نظر کے ذریعے سے کچھ اچھے کام ہو جاتے ہیں کہ سال بھر ایک دوسرے کے ہاں جو آنے جانے کا موقع نہیں ملتا ہے یا فرصت نہیں ملتی ہے تو لوگوں کو اس بہانے سے جانے کا موقع ملتا ہے، صلہ رحم ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین چیز ہے ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے اور اپنے رشتوں کو جس کو کہتے ہیں مستحکم بنانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مومن کو کھلانا ثواب ہے، مومن کی دعوت کرنا، تو اس جی کھانا بھی ثواب ہے، کھانا بھی ثواب ہے، کھلانا بھی ثواب ہے. جی بہت بہت شکریہ. آگے ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا ایک کوشچن ہے. ہاں فرمائیے. ہماری پڑوسی میں سبھی غیر مسلم ہیں جی، اور کبھی ان کیس ایسا ہوتا ہے کہ وہ لا کے ہم کو کچھ کھلا دیتے ہیں. جی تو ہمارے لیے کیا حکم ہے بتائیے. اور وہ بھی جو دیتے ہیں تو ہم لوگ بازو والے جو دیتے ہیں تو کیا ہم لوگ بچوں کو کھلا سکتے ہیں؟ اور ایک میرا دوسرا بھی کوشچن ہے کہ یعنی جو جناب نے بھی بتایا اس بچوں کے لیے جی، تو ایک ماں کا کیا فرض ہے، مجھے پلیز یہ بھی بتانے بولیے. جی ابھی تو آقا نے فرمایا کہ ماں کا فرض یہ ہے کہ بچوں کو تربیت بالکل کریں لیکن ان پہ پریشر نہیں ڈالیں، کیونکہ آج کل جو حالات آپ پیپرز میں، نیوز پیپرز میں اور ٹی وی پہ دیکھ رہی ہیں کہ بچے خودکشی کر رہے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو آقا نے مفصل اس کے لیے فرمایا کہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ جس سے بچے ڈپریسڈ ہو جائیں یا بچے سوسائڈ کرنے کی کوشش کریں. جی بہت بہت شکریہ. اور کوئی سوال؟ جی نہیں، بہت بہت شکریہ جناب. آپ لوگ کو شب معراج مبارک. آپ کو بھی مبارک. بہت بہت جزاک اللہ. اب ایک سوال یہ ہے کہ ایک دکان کرائے پہ دی تھی بغیر اس کے جانے میں کہ بھائی وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوگی. بیوٹی پارلر کے لیے دی تھی عورتوں کی بیوٹی پارلر کے لیے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں غیر مناسب کام ہو رہا ہے تو اور ان کو 50-55 ہزار روپے جو ہیں وہ کرائے کے ملے ہیں. تو اس پیسے کا وہ کیا کریں؟ اگر انہوں نے مثلا حرام کام کے لیے نہیں دیا تھا اور بعد میں انہیں پتہ بھی چلا کہ حرام کام ہوتا ہے اور خالی بھی کرا لیا، تو اس سلسلے میں جو رقم انہیں ملی ہے وہ کرایہ ہے اور ان کو لینے کا حق ہے اور استعمال کرنے کا حق ہے. البتہ اگر سال مکمل ہو جاتا ہے اور بچت ہوتی ہے تو اس میں خمس نکالنا پڑے گا. لیکن اگر انہوں نے جان بوجھ کے دیا تھا کہ اس حرام کام کے لیے ہم دے رہے ہیں تو پھر نہ دینا جائز ہے اور نہ اس کے مقابلے میں کرایہ یا کسی قسم کی رقم قبول کرنا صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آقا. ایک سوال یہ ہے کہ اگر نجس کھانا کہیں سے آتا ہے، پہلے اب جواب دے چکے ہیں لیکن پھر ایک سوال آیا ہے، نجس کھانا کہیں سے آتا ہے تو لینا پڑتا ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ انہیں اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں؟ دیکھیں بچے اگر نابالغ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف شرعی تو نہیں ہے، لیکن یہ اپنی جگہ طے ہے کہ بچوں کو جو کچھ کھلایا جائے گا ان کی نشو و نمو میں، ان کی بدن میں اس کا اثر رہے گا. پھر یہ شکایت نہ کی جائے کہ بچے نافرمان ہیں یا مثلا ہماری بات نہیں مانتے یا والدین کی اطاعت نہیں کرتے. تو اگرچہ شرعی طور پہ بچوں کو اس سے روکنا واجب نہیں ہے، لیکن کھلانا اس اعتبار سے یہ بچوں کی صحت کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے اور ان کی تربیت کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے. لہٰذا نجس چیز نہ خود کھا سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو کھلا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آقا. ہم پہلے ذکر ہمارا سلسلہ چل رہا تھا معراج پہ، تو شب معراج کے سلسلے میں آقا آپ کچھ یعنی اگر وضاحت کریں کہ شب معراج جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ شب معراج ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ الی آخر. کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. یہ آیت معراج کے تعلق سے ہے اور قرآن نے اپنے دامن میں اس آیت کو محفوظ کر کے ہمیشہ کے لیے اس کے عقیدے کو مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا ہے. حتیٰ ہمارے یہاں
یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص معراج کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ معراج خدا کی قدرتوں میں سے قدرت کا مظاہرہ ہے۔ البتہ بعض فرقوں نے معراج کے جسمانی اور روحانی ہونے کا بھی یعنی جھگڑا اور تنازعہ اٹھایا ہے، اور شاید ان کو اس وجہ سے ضرورت پڑی کہ جب فلاسفہ غرب نے ان سے سوال کیا کہ اس فضا سے بغیر کسی ذریعے اور وسیلے کے آدمی کیسے نکل سکتا ہے، کیسے جا سکتا ہے، تو چونکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا یا ان کے پاس اتنی معلومات نہیں تھی، لہذا انہوں نے اس سوال سے بچنے کے لیے معراج جسمانی ہی کا انکار کر دیا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں اور خدا کی قدرت کاملہ کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں، تو جو خدا کائنات بنا سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، اور جو انوار محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین کو جناب آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے پیدا کر سکتا ہے، جو عرش و کرسی کی تخلیق کر سکتا ہے، اس خدا کے لیے ایک اپنے بندے کو راتوں رات لے جانا اور زمان و مکان سے بالاتر اسے قرار دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ پیغمبر گئے ہیں تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ پیغمبر میں اتنی طاقت کہاں تھی، لیکن اگر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم لے گئے ہیں تو پھر اس کے بعد بحث کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ گویا ہمیں خدا کی قدرت پر یقین نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائیے۔ ہاں میں عبداللہ بول رہا ہوں۔ فرمائیے عبداللہ صاحب۔ ہاں فرمائیے عبداللہ صاحب۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ وائف میری اپنے میکے میں رہنا چاہتی ہے جی، تو اس کے لیے شرعی حد کیا جاری ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی میں تو چاہتا ہوں ہر وقت کہ بھائی وہ میرے ساتھ میں رہے کہ میں اکیلا ہوں۔ جی 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 انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ میں تو یہی چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ میں رہے۔ جی جی، اور کوئی سوال؟ جی بس شکریہ سوال کرنے کا، جزاک اللہ۔ انتہا ہے یہ؟ جی انشاءاللہ جواب دیں گے آقا آپ کو یہی انشاءاللہ۔ انتہا ہے، اس کے بعد کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت آپ فرما رہے تھے اس سلسلے میں، ظاہر ہے کہ جب آپ کی بات چونکہ فون آ گیا مکمل نہیں ہو پائی تو اس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں میں، لیکن ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ بندے کو لے گیا تو روح اور جسم کے مرکب کا نام بندہ ہوتا ہے۔ جی جی، صرف روح کو بندہ نہیں کہا جاتا ہے۔ نہیں، یہ سوال ہی کیوں ہے کہ جسم گیا یا نہیں گیا؟ جب خدا لے گیا تو وہ گیا۔ جی جی، یعنی اگر کسی کا خدا ناتوان ہے، کمزور ہے تو اس کو مبارک ہو، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہمارا خدا پیغمبر کو جسم کے ساتھ لے گیا، بلکہ روایات کی بنیاد کے اوپر جوتیوں کے ساتھ بھی لے گیا۔ تو یعنی اس قسم کی بحث کرنا یہ گویا خود اپنے ایمان اور عقیدے کے اوپر حرف اٹھانا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ عبداللہ صاحب کا سوال ہے کہ بیوی مائکے میں رہنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں، اس سلسلے میں کیا یعنی ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں، شادی ہوتی ہے تو شادی ایک نئے گھر آباد ہوتا ہے، اور میاں بیوی کے ذریعے سے ہی اس گھر میں آبادی بڑھتی ہے، اور بیوی بھی چاہتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے نارمل طریقے سے، جی جی، اور شوہر بھی چاہتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ گھر میں رہ کے اس کا انتظار کرے، جب وہ آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ گرم ماحول ہو۔ لیکن جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ مائکے ہی میں رہنا چاہتی ہے، تو میرے خیال سے ان کے گھر میں اس کو وہ سہولت نہیں ہوگی، یا مثلاً کوئی تکلیف ہوگی یا کوئی مشکل ہوگی، ورنہ کوئی خاتون اپنا گھر چھوڑ کے، اس لیے کہ ماں کا گھر یہ بیٹی کا گھر نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ شوہر کا گھر جو ہے وہ بیوی کا گھر ہوتا ہے۔ تو کوئی اپنے گھر کی مملکت کو چھوڑ کر کے اپنے ماں کی مملکت میں جا کے رہے تو یہ کوئی نارمل سی چیز نہیں ہے۔ یقیناً کوئی مشکل ہوگی، کوئی کمی ہوگی، اگر اس کمی کو دور کر دیں تو میرے خیال سے بیوی واپس آ سکتی ہے، اور اگر نہیں واپس آتی ہے تو اسلام نے دوسرے راستے بھی بتائے ہیں۔ جی آغا، جب آپ نے معراج کی گفتگو کی ہے تو اب یہ بھی بتا دیجئے کہ عید بعثت جو ہے
بعثت کے معنی کیا ہیں؟ عام طور سے لوگ جانتے نہیں، یہ لفظ عام نہیں ہے. ایک ہی تاریخ یعنی 27 رجب، اس میں 2 مناسبتیں ہیں. ایک معراج پیغمبر اور دوسری مناسبت جو ہے وہ آغاز دعوت اسلامی. یعنی اسی تاریخ میں جناب جبرائیل نازل ہوئے ہیں اور قرآن کی مثلا قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے. اور اقرأ باسم ربک الذی خلق اور دوسری آیتیں جو ہیں وہ اس ضمن میں نازل ہوئی ہیں، اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ اسلامی دعوت جو ہے وہ لوگوں کو دیں اور انہیں خدا کی وحدانیت اور کال ڈراپ ہو گیا غالباً. جی تو اپنی نبوت کا اعلان کریں، خدا کی وحدانیت کا اعلان کریں. تو وہ اسلام جو آج ہماری عزت اور ہمارے وقار، ہماری کرامت کا سبب ہے، اس کا آغاز 27 رجب سے ہوا ہے. تو ہم جتنا اسلام کو محترم نظر سے دیکھیں گے اتنا ہی اس تاریخ کو بھی دیکھیں گے کہ جو آغاز اسلام کی تاریخ ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. فرمائیے. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. ہلو جی فرمائیے. ہاں 24 سفر کو آپ کی ٹیلی ویژن کی آواز اگر بند کر دیں گی تو آپ کی آواز صحیح آئے گی. ٹھیک ہے. 24 سفر کو جناب زینب تابوت اٹھاتے ہیں. 24 سفر کو 24 سفر کو جی ہم جناب زینب کا تابوت اٹھاتے ہیں. جی. اور اس سے ہمارا پلان اتنا بڑا تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ خالی ہم 24 سفر کو کریں اور تابوت نہ اٹھا. اس کی وجہ سے ہمارے سر کو کچھ پرابلم نہیں آئے گی. انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو. آغا بہت بہت شکریہ سوال کرنے کا. خدا حافظ. ایک مخصوص تاریخ میں محترمہ حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کا تابوت برآمد کرتی ہیں، اٹھاتی ہیں، اور کسی تکلیف کی بنیاد پر وہ نہیں اٹھا پا رہی ہیں تو صرف مجلس اگر کرتے ہیں تو کافی ہے. مجلس کرنا، تابوت اٹھانا یہ اسلامی شعائر میں سے ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو انجام دیتا ہے تو خدا اس کو برکت اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. جس تاریخ میں وفات ہوئی ہے اس تاریخ میں اگر تابوت اٹھایا جائے تو ایک مناسبت ہوتی ہے. مثلا رجب میں 14 رجب یا 15 رجب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس تاریخ کو احیاء کیا جائے، زندہ کیا جائے. البتہ بمبئی میں جو مشہور ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں مثلا جناب زینب کی شہادت کی تاریخ ہے. تو ان کے ہاں یہ وہم ہے کہ اگر یہ تابوت نہیں اٹھائیں گے تو کوئی پرابلم میں یا کوئی مشکل میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عزاداری کے مفہوم کو نہیں سمجھا ہے. یعنی پریشر میں آ کر کے یہ کوئی نیک کام کر رہی ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تابوت اگر نہ بھی اٹھائیں تو بھی کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. البتہ یہ تابوت اٹھانا اور مجلس کرنا اچھی چیز ہے، لیکن میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر مجلس بھی نہیں کریں گی تو معصومین کی طرف سے کوئی مشکل انہیں نہیں ہوگی. اس لیے کہ معصومین مشکل کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ مشکل ڈالنے کے لیے آتے ہیں. یہ برادران وطن کے ہاں تصور پایا جاتا ہے کہ اگر ہم مثلا یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے خدا اور ہمارے معبود اور ہمارے بت جو ہیں ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور یہ کر دیں گے. جو لوگ مثلا نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے احکام پر نہیں چلتے ہیں، خدا انہیں سزا تو نہیں دیتا ہے یہاں پر، اس لیے کہ سزا کے لیے اس نے وہاں کے اوپر یعنی انتظام کیا ہے. جائے کہ مثلا ایک مجلس اور ماتم جو ایک مستحب کام ہے اس کے نہ کرنے سے مثلا اگر یہ تصور پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو یہ عزاداری کرتی رہی ہیں وہ ایک خالی، جس کو کہتے ہیں کہ بے جان اور بے روح عزاداری تھی. ورنہ ہم اس بنیاد کے اوپر عزاداری نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا نقصان یا فائدہ ہو. ہم اس بنیاد پہ عزاداری کرتے ہیں کہ عزاداری کے ذریعے سے اسلام کو فروغ ہو اور اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکے. بہت بہت شکریہ آقا. اسی کے ساتھ ناظرین کرام وقت تمام ہوا. دل تو چاہتا تھا آپ کے اور سوالات لیں، لیکن انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے جمعے تک ہمیں اجازت دیجیے. ہم آقا کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں. ہم تمام ارکان ورلڈ اسلامک نیٹ ورک
آقا کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور آپ سب سے پھر التجا و التماس ہے کہ آج کی شب اور کل کے دن ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اور فراموش نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد